علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ حسینہ الجمیل دے اٹھے مقام عطا کیتا، عہدے دیتے، اقام الصلاۃ نماز قائم کرن، زکوٰۃ ادا کرن، نیکی دا حکم دیں، برائی کو روکن۔ اگست دا مہینہ ہے، پورے ملک دے اندر یوم آزادی دیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہر علاقے دے اندر، ہر صوبے دے اندر اپنے اپنے انداز کے مطابق یہ آزادی منائی جاتی ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف نعمت ہے۔
یہ نعمت جس نو اللہ رب العزت عطا کر دے او دے ذمے کچھ اعمال جیڑا اے آزادی تقاضا کرتی ہے کہ عمل کس طرح دے ہونے چاہیے۔ اسلام دے اندر اللہ رب العزت نے جس وقت اے نعمت عطا فرمائی او دے نال ہی اللہ رب العزت نے لوگاں نو تنبیہ بھی فرمائی۔ جس طرح ساڈے ملک دے اندر ساڈے خطے دے اندر یہ آزادی منائی جاتی ہے، کیا اسلام سان اس کی اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کی معمول سی؟ جس وقت خوشی ملتی، آزادی ملتی، مقابلے اندر فتح ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جدو اللہ رب العزت زمین دے اوتے جگہ عطا فرما دے، زمین دے اوتے تانوں آزادی مل جان، زمین دے اوتے اللہ رب العزت تانوں تقویت دے دے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر انہاں واسطے ضروری ہے کہ جدو اللہ رب العزت آزادی دی نعمت دے دے، تانوں زمین دے اوتے رہن واسطے اچھی جگہ عطا کر دے، تانوں مقام مل جائے، اقاموا الصلاۃ، پھر جس وقت آزادی مل جائے گی پھر نماز کی پابندی کرنی ہوئے گی۔ پہلی چیز، جس وقت آزادی مل گئی، جس وقت فتح نصیب ہو گئی، اقام الصلاۃ، اس خوشی دے اندر، اس نعمت دی آزادی دے اندر اللہ رب العزت کو جڑی یہ نعمت مل گئی او دے شکرانے دے اندر اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرنی ہے، وامروا بالمعروف، نیکی دا حکم دینا ہے، ونہوا عن المنکر، اور برائی کو روکنا ہے۔ چار چیزاں دی پابندی اے ضروری۔ سانو نعمت ملی، پاکستان سانو خطہ ملیا، آزاد خطہ، ہر بندہ اپنی آواز دے نال، اپنے اعمال دے نال آزاد ہے۔ تھوڑی جی گھٹاؤ ذرا۔ اسلام چار چیزاں کا درس دے رہا ہے، نماز کی پابندی، اللہ رب العزت نے سانو خطہ عطا فرمایا، بہت بڑی نعمت ہے، ہر بندہ اپنی آزادی کے مطابق اپنی گفتگو کر رہا ہے، اپنا عمل کر رہا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اس نعمت دے ملن تو بعد زکات دی پابندی ہوئی، وامروا بالمعروف، نیکی دا حکم دینا ہے، ونہوا عن المنکر، برائی تو روکنا ہے۔ اسلام نے سانو یہ اصول دسے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ
جس وقت اللہ رب العزت انعام عطا کر دے آپ علیہ السلام اس دے بدلے اندر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر دے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجدہم یصومون یوما، جدو آپ علیہ السلام نے مکہ و مدینے طرف ہجرت فرمائی، جس وقت ہجرت فرما کے مدینے پہنچ گئے آپ نے اتنے دیکھا یہودی جڑے نے اور روزہ رکھ دے نے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو، تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ یہودیاں نے جواب دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دن فرعون کو نجات ملی سی، اس واسطے سی شکریہ دا روزہ رکھیا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیا کر دے، اسی بھی اپنے نبی دے مطابق اس شکرانے دا روزہ رکھیا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو نجات ملی، اس خوشی دے اندر، اس نعمت دے بدلے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیتا، یوم عاشورہ دا روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ جس وقت آپ علیہ السلام نو پتا چلیا کہ یہودی اس واسطے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نجات عطا فرمائی، اے شکرانے دا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زیادہ حق رکھدا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن دی خوشی منائی جائے۔ فصامہ، آپ علیہ السلام نے بھی اس شکریہ دے اندر روزہ رکھیا، آپ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھیا، وہ امر بصیامہ، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی حکم عطا فرمایا کہ تسی بھی اس دن دا روزہ رکھیا کرو۔ شکرانے دے اندر روزہ رکھنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، خود بھی روزہ رکھیا، خود بھی شکر ادا کیتا، اور اپنی امت کو بھی حکم دیتا کہ تسی بھی روزہ رکھیا کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تسی روزہ رکھیا کرو، لیکن یہودیاں دی مخالفت کے اندر 2 روزے رکھیا کرو۔ میں اگلے سال 2 روزے رکھاں گا، 9 دا تے 10 دا، تسی بھی 9 دا روزہ رکھیا کرو تاکہ یہودیاں دی مخالفت ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دی نجات دا شکریہ ادا ہو جائے اور یہودیاں دی مخالفت ہو جائے، اس کر کے تسی 2 روزے رکھیا کرو۔ خود بھی 2 روزے اور اپنی امت کو بھی ترغیب دیتی، یہودیاں دی مخالفت اندر ہوگا، شکریہ بھی ادا کیتا اور یہودیاں دی مخالفت بھی کی۔ جس طرح آپ علیہ السلام پیچھے نو تنگی کریا کر دے، اس وقت یہودی نہیں سی، مشرکین سی، مشرکین اپنے سیڈا تو کرتے سی، آپ نے پیچھے بانا شروع کر لیا کہ انہاں دی مشابہت نہ ہوئی۔ جدو مدینے آئے یہودی پیچھے نو بوندے سی، آپ علیہ السلام نے گبے کھیر کرنا شروع کر دیا، انہاں دی مخالفت۔ آپ علیہ السلام نے دین دے معاملے اندر بھی یہود و نصارہ دی مخالفت کی، انہاں دی مشابہت نہ ہو جائے۔ اسلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کہ یہودی 1 روزہ رکھ دے، آپ علیہ السلام نے 2 روزہ ترغیب۔ آپ علیہ السلام فتح مکہ دے موقع ہوتے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے کہ آپ علیہ السلام جس وقت آئے فلما فرغ من غسلہ قام فصلی 8 رکعات، آپ علیہ السلام آئے، آ کے غسل فرمایا، غسل فرمان تو بعد شکریہ دے اللہ رب العزت کے سامنے 8 رکعت ادا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سانو فتح عطا فرمائی۔ اس فتح کی خوشی دے اندر
اللہ رب العزت نے شکریہ ادا کیتا. سمانی رکعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعتاں فرمائیاں کہ جتنا شکریہ ادا ہو جائے اتنا ہی کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھا گیا اللہ کے رسول جی تسی اتنا لمبا قیام کیوں کر دے ہو, اتنا لمبا رکوع کیوں کر دے ہو, اتنے لمبے سجود کیوں کر دے ہو؟ اللہ رب العزت نے تھوڑے گناہ معاف کر دیتے, تھوڑے گناہ لکھے ہی نہیں جاندے, تھوڑے کول گناہ ہوندے ہی نہیں ہیں. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. نہ اگلے نہ پچھلے تھوڑے گناہ ہی نہیں, تسی معصوم عن الخطا ہو, پھر تسی اتنا لمبا قیام کیوں کر دے ہو, اتنے لمبے رکوع سجود کیوں کر دے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب اندر فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. اور لوگوں اگر اللہ رب العزت نے مجھے اس نعمت کو نواز دیا پھر میں کیا ہوتا شکریہ ادا نہ کراں, میں تو شکر گزار بندہ نہ بنا. اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی کہ کوئی گناہ نہیں, معصوم عن الخطا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات دے قیام بڑھا دیتے, رکوع و سجود لمبے کر دیتے, پیر سو جایا کر دے. افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنا, اس نے میں اتنی بڑی نعمت نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کہ جس وقت فتح مل جاندی, جس وقت نجات مل جاندی, جس وقت کامیاب ہو جایا کرتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سفر تو واپس صحیح سلامت آ جایا کرتے, سیدھا مسجد نبوی اندر جایا کرتے, جا کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے کہ اللہ رب العزت نے مینوں صحیح سلامت واپس بھیج دیتا. اپنے مقام تے آ کے سفر تو واپسی اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکریہ. جس وقت اللہ رب العزت نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نو نبوت عطا فرمائی, بادشاہت عطا فرمائی, اللہ رب العزت نے نال داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نو پابند بھی فرمایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اسی تھانوں زمین دے تے خلیفہ بنا دیتا, تھانوں بادشاہت عطا فرما دیتے, تھانوں نبوت مل گئی. اور تسی اے دے نال نال کرنا کی ہے فحکم بین الناس بالحق, تسی لوگاں دے درمیان حق دے نال فیصلہ کرنا ہے, صحیح فیصلہ کرنا ہے, اللہ دے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ولا تتبع الهوى, تسی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, تھوڑے دل کے پیچھے نہیں چلنا, جو تھوڑا دل کہے گا تسی او کرو گے, اس طرح نہیں ہوئے گا. ولا تتبع الهوى, تسی اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرو گے, فیضلک عن سبیل اللہ, اگر تسی خواہشات کی پیروی کرو گے تھانوں اللہ دے رستے تو گمراہ کر دے گا. یہ خواہشات گمراہ کر دے. جس طرح اللہ دا حکم آ جائے, جیسے آ جائے, جس وقت بھی آ جائے, تسی اسے وقت اسے انداز دے مطابق اسی طرح اللہ دے حکم نو من لینا ہے. فحکم بین الناس بالحق, جدو تسی لوگاں دے درمیان فیصلہ کرو گے تے انصاف دے نال کرو گے, حق دے نال کرو گے, عدل کرو گے, او دے اندر کسی قسم دی ڈنڈی نہیں مارو گے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بند کر دیتا گیا, اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نماز کی پابندی ہوئے گی, زکات کی پابندی ہوئے گی, نیکی کا حکم دو گے, برائی کو روکو گے. ان کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ نو اسے واسطے بہترین امت قرار دیتا. انہاں دے ذمہ دو کام لگا دیتے گئے, انہاں اتے لازم ہے, ضروری ہے, اگر انہاں نو نہیں کرن گے مجرم ہون گے. ان کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
تسی نیکی دا حکم دیندے ہو، تسی برائی تو روک دیو، اس وجہ تو تھانوں بہترین امت قرار دیتا گیا۔ اگر تسی یہی انداز رکھو گے، اپنی زندگی دا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تسی اس نو چھڑ دیتا، اس زمین دے اوتے اللہ رب العزت ذلیل کر دے۔ اور دیکھ لو، نظر دوڑا لو، اپنے گریبان اندر اسی جھانک لئیے، ساڈے اعمال، ساڈے کردار، ساڈی زندگی دا رہن سہن، ساڈے معاملات وہ کتنے کے اسلام دے مطابق ہیں، یہ اسی خود پرکھنا، اسی خود جانچنا ہے، اسی خود اپنے گریبان اندر جھانک کے دیکھنا ہے۔ اگر تے عمل اسلام کے احکامات کے مطابق نے، پھر اللہ رب العزت کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اگر ساڈے عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں، پھر جو آج اسی دیکھ رہے ہیں وہ ساڈے نال ہوندا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب نو مخاطب کر کے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اہل کتاب، تسی اگر ایمان لے آؤ، اللہ کو ڈر جاؤ، تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اسی تھوڑے گناہ معاف کر، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اسی تھانوں نعمت والے باغات کے اندر داخل کر دیں۔ دوسری طرف اللہ رب العزت قرآن مجید یا ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اسی انہاں نوں تورات عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، اللہ دی طرفوں انہاں تے نازل کیتی گئی کتاباں، جس وقت اے دے مطابق زندگی گزارن گے، اللہ رب العزت کی انعامات دیں گے۔ اللہ رب العزت آسمان کو بھی اور زمین کو بھی انعامات سے انگوریاں پیدا کر دے گا، نباتات ہوں گیا۔ اللہ رب العزت آسمان کی طرفوں بھی، اللہ تعالی زمین کی طرفوں بھی انعامات سے بہارا ہوں گیا۔ لیکن پابندی ہوئے گی، اقام التوراۃ والانجیل، تورات دے پابند ہوں گے، انجیل دے پابند ہوں گے۔ جس وقت پابندی کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت آسمان کو بھی زمین کو بھی انعامات سے رحمت نازل کر دیں گے، خوشحالیاں۔ جس وقت یہ چیزاں چھڑ دیں گے، اللہ رب العزت انہاں دیا خوشحالیاں نو ختم کر، قحط سالیاں پیدا کر۔ اہل کتاب نو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، اے حکم کہ تسی اس چیز دے پابند ہوو گے، اگر ایدی پابندی چھڑ دیتی تسی ذلیل ہو گے۔ جس وقت یہود و نصارہ نے تورات انجیل نو چھڈیا، اللہ رب العزت نے انہاں اتے ذلت نازل کر، انہاں نو باندر بنا دیتا، انہاں نو چوہے بنا دیتا، اللہ رب العزت نے انہاں نو خنزیر بنا دیتا، انہاں دے چہرے مسخ کر دیتا۔ اور آج اہل اسلام، مومن، مسلمان اللہ دے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔
قرآن و حدیث چھڑ چکے نام دے مسلمان کم دے مسلمان نہیں آزادی مل جائے آزادی ملن تو بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے وہ سامنے جھک کے کرنا ہے رکوع و سجود کے اندر کرنا ہے وہ سامنے قیام کے اندر کرنا ہے وہ تسبیحات کے اندر کرنا ہے پنگڑیاں اندر نہیں کنجر خانے اندر نہیں ٹول ٹمکیاں اندر نہیں جشن اندر نہیں اسلام دے طریقے دے مطابق اگر آزادی دی نعمت نو منایا جائے اللہ دا شکریہ ادا کیتا جائے اللہ رب العزت راضی ہوئے گا اور اللہ رب العزت زمین جو عزت آتا ثم جعلناک علی شریعت منہم شریعت من الامر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی حکم فرمایا تو تھانو شریعت عطا فرمائی تسی اس دے پابند خواہشات دے پیچھے نہیں لگنا خواہشات دے پیچھے نہیں لگنا اگر خواہشات دے پیچھے لگو گے گمراہ اسلام تو بھٹک جاؤ آزادی جسم آزاد ہوئے صرف جسم دا آزاد ہونا یہ آزادی نہیں سوچ آزاد ہوئے فکر آزاد ہوئے بات پھر بنے ساری سوچ وہ ہلے آزاد نہیں ساڈا جسم آزاد ہے سوچ آزاد ہے دور کی جانا اپنے ہی ایریا اندر اپنے ہی پنڈ دے اندر اندازہ لگا لو ہر بندے دی یہی سوچ ہے کہ میں اینو اپنے تھلے ہی رکھا یہ کہتے میرے اتنے نہ چل جائے میرے تو اونچا نہ ہو جائے میرے تو بلند نہ ہو جائے گزارا عمارا ہونا دی بات نہیں ساڈی بات ہر بندہ ایسے سوچ کے اندر مبتلا ہے کہ کہتے میں تو اتنے نہ ہو جائے اللہ رب العزت جس وقت عزت عطا فرمائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ عزت بھی وہ ہاتھ دے اندر ذلت بھی وہ ہاتھ دے اندر اور جس نو چاہے عزت عطا فرما دے جس نو چاہے ذلیل کر کے رکھ دے ایک دوسرے لتا فکر واسطے اسلام سانو اس چیز کی اجازت نہیں دے جدو ساڈے جسم دے نال نال ساڈی سوچ بھی آزاد ہوئے گی پھر اسی آزاد لیکن یہ بھی کہنا اسی آزاد نہیں ساڈا کھانا آزاد نہیں ساڈا پینا آزاد نہیں ساڈا مال ساڈی تجارت آزاد نہیں اسی آزاد کس طرح ملک پاکستان سانو اللہ رب العزت نے خطہ عطا فرمایا سانو غیر مسلم ریاست کو آزاد کر کے اسلامی ریاست عطا فرمایا اس تو بڑی آزادی کی ہو سکتی اگر اسی اس آزادی نو صحیح معنی اندر آزادی نہ سمجھیے تو ساری اپنی بات قسم ساری اپنی سوچ ہے اسی ساڈے ملک دے اندر کتنے اسلامی گروہ نے کتنے طبقے کتنی جماعتیں ہر جماعت اپنا کھلم کھلا اعلان کر رہی ہے کوئی پابندی نہیں ہر مسلک ہر طبقہ اپنے انداز کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر رہا ہے کوئی روک ٹوک
اسلامی خطہ سانو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اسلامی ریاست عطا فرمائی، اسی اسلام دے معاملے اندر آزاد، لیکن اللہ رب العزت کا بھی پھر فیصلہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ کیوں کس وقت ہوئے گا؟ جس وقت نماز کی پابندی نہیں ہوئے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئے گی، نیکی کا حکم نہیں ہوئے گا، برائی کو نہیں روکیا جائے گا، پھر ساڈے اوتے اس طرح کے عذاب مسلط ہون کے، حکمران مسلط ہون کے، ساڈیاں سانسیں، ساڈی خوراک، ساڈی تعلیم، ساڈی ہر ذہن سہن، ساڈا طور طریقہ، ساڈا اٹھنا بیٹھنا، یہ پھر اسی محتاج ہیں، اسی اس طرح ذلیل ہونا۔ ساڈا خطہ آزاد ہے، ساڈا خطہ اسلام دے نام تے ہے، ساڈے اسلام دے اندر پابندی نہیں ہے، لیکن جو پابندیاں نے، جو ذلت ہے، وہ ساڈے اپنے کرتوتاں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنے اعمال درست کر کے، اللہ رب العزت نے، اسلام نے جس طرح سانو آزادی منان کا طریقہ دسیا، اسی طرح آزادی منان کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔